بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 44واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب من سب الدہر فقد آذى اللہ۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جس نے زمانے کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے اللہ کو برا بھلا کہا اس کی توحید میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ کوئی ذکر کردہ چیز نہیں تھا۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے یا اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے اقوال و افعال سے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے متضرر نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کو ایذا پہنچائے اس کا انجام سنگین ہوگا، اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا: ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمانے کو گالی دینے اور اسے برا بھلا کہنے سے وہ گالی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے قضاء و قدر سے زمانے میں خیر و شر وہی لاتا ہے اور وہی اسے اٹھاتا بھی ہے۔ زمانہ اور وقت کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کائنات میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتے کہ جس کو چاہیں اونچا کر دیں، جس کو چاہیں نیچا کر دیں، جس کو چاہیں صحت مند بنا دیں، تندرستی دے دیں، جس کو چاہیں بیمار کر دیں، جس کو چاہیں کرسی پر بٹھا دیں اور جس کو چاہیں کرسی سے گرا دیں، جس کو چاہیں تخت پر بٹھا دیں، جس کو چاہیں تختہ دار پر لٹکا دیں۔ یہ زمانے کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کچھ زمانے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو زمانے کا مالک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے رات و دن کو ایک کے پیچھے لگا رکھا ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے یا شکر بجا لائے۔ اللہ ہی نے زمانے بنائے ہیں، جس وقت کو چاہا فضیلت والا بنا دیا، جیسے رمضان کا مہینہ، ذی الحج کے 10 دن، ابتدائی 10 دن، عرفہ کا دن، ہر ہفتے پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا دن، جمعہ کا دن، رات کا آخری پہر وغیرہ، یہ فضیلت کی گھڑی اور فضیلت کے ایام ہیں۔ ان ایام میں بنسبت دوسرے اوقات کے، دوسرے ایام کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کا فضل اور کرم، انعام و احسان ہے کہ اس نے بندوں کو نیکیاں کمانے کا موقع دیا، تو جو
نیک بخت ہے، وہ ان اوقات سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کما لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اپنی آخرت سدھار لیتا ہے۔ اور جو بدبخت ہے وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے زمانہ بنایا ہے یہ اعمال کرنے کے لیے ہیں، اعمال سر انجام دینے کے لیے ہیں۔ اس میں خیر و شر، اطاعت و معصیت، کفر و ایمان کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، پھر زمانے کو برا کیوں کہیں؟ زمانہ تو وقت ہے، اس میں خیر و شر کی کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ نے خیر و شر قبول کرنے، ایمان و کفر اپنانے کی قوت ہم انسانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو زمانے کو گالی دینا یا برا بلا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بات توحید کے منافی ہے، اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہلا کی عادت ہے جب کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو تو زمانے کو برا بلا کہنے یا گالیاں دینے لگتے ہیں، اور اس دن ماہ و سال کو لعنتی قرار دے کر شر یا برائی کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا خراب زمانہ آ گیا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ زمانے میں حقیقی متصرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، لہذا زمانے کو برا بلا کہنا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ البتہ اگر یوں کہا جائے یہ سال بڑے سخت ہیں، یہ دن بڑے سیاہ ہیں، تو اس قسم کے الفاظ پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ ان سے متکلم کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ سال بڑے سخت، یہ مہینے بڑے نامبارک یا یہ دن بڑے سیاہ ہیں۔ اس سے وہ زمانے کو برا نہیں کہتا بلکہ اپنے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ الفاظ مذموم نہیں ہیں۔ تاہم اس قسم کے الفاظ سے بھی ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ سورہ جاسیہ کی یہ آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے۔ انہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ محض گمان سے کام لے رہے ہیں۔ حالات و واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کرنا مشرکین کا طریقہ ہے، مشرکین کا وتیرہ رہا ہے، جبکہ اہل توحید تمام امور کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہیں۔ یہ آیت مشرکین کے متعلق ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے۔ وہ سمجھتے تھے مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جاتے ہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ اس انسان نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انہیں زندہ وہی ذات کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ سورہ قاف کی آیتیں ہیں۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ سورہ اسراء کی آیتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ پوچھیں کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ کہہ دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ وہ اپنے ہلا ہلا کر ان سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا، اچھا یہ چیز کب واقع ہوگی؟ تو آپ کہہ دیں گے کیا عجب کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ ان نصوص پر آدمی غور کرے اور اپنی عقل سلیم استعمال کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جب انسانوں کا وجود ہی نہیں تھا تو اسے عدم سے کس نے وجود بخشا؟ تو جس ذات نے اسے عدم سے پہلی بار وجود بخشا، کیا وہ اسے دوبارہ وجود نہیں بخش سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا، پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا، اور یہ اس پر آسان ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ غور کرو کہ اگر بعث و نشور نہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے، تو مخلوقات کو پیدا کرنا عبث ہوگا، بیکار ہوگا۔ جو اعمال بندہ سر انجام دیتا ہے، ایمان، اطاعت، استقامت اور عبادت، تو اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا اگر بعث و نشور نہ ہو۔ کفر و معاصی، الحاد و ظلم اور دشمنی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر بعث و نشور نہ ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ دوسرے آیت میں فرمایا ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جنہوں نے گناہیں کما رکھی ہیں، ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کی زندگی اور موت برابر ہے؟ کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے حق کے ساتھ تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان لوگوں کی طرح کر دیں جنہوں نے زمین میں فساد مچایا، یا ہم متقی کو فاجر و فاسق کی طرح کر دیں گے؟ اگر متقی اور پرہیزگار لوگ اس دنیا میں فقر و فاقہ کا شکار رہیں تو انہیں غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بڑی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، جنت بنا رکھی ہے۔ اور منافق و کافر اور بدکار لوگ اس دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاریں تو انہیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، کہہ دیجئے کہ اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، تم جہنمی لوگوں میں ہی رہو گے۔ دوسری آیت میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس دنیا میں بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح کھا رہے ہیں جس طریقے سے چوپائے کھا رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے، اور آدمی جب کفریات کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اگرچہ وہ غریب مسکین ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی
युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु अद-दहर व अना अद-दहर उक़ल्लिबु अल-लैल वन-नहार। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत कर रहे हैं और ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, इब्न आदम ज़माने को गालियाँ देकर बुरा भला कहकर मुझे इज़ा पहुँचाता है, क्योंकि दर हकीकत मैं ही ज़माना का खालिक व मालिक हूँ, दिन और रात को मैं ही तब्दील करता हूँ। एक और रवायत में है, ला तसुब्बु अद-दहर फ़इन्नल्लाह हुवा अद-दहर। सही मुस्लिम की रवायत है, ज़माने को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो, क्योंकि दर हकीकत अल्लाह ताला ही ज़माना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अद-दहर अल्लाह ताला का नाम है, बल्कि उससे यह बतलाना मकसूद है कि ज़माना अज खुद तो किसी चीज़ का मालिक है और न कुछ कर सकता है, बल्कि ज़माने में हकीकी मुतसर्रिफ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा ज़माने को बुरा भला कहना उसमें तसर्रुफ करने वाले अल्लाह ताला को बुरा भला कहने के मुतरादिफ है। तो जिसने ज़माने को गाली दी तो गोया उसने अल्लाह को गाली दी, अल्लाह को बुरा भला कहा, क्योंकि वही ज़माने का खालिक है, वही उसका मालिक है, वही ज़माने में तब्दीली लाता है। जब बंदे के नामुवाफिक कोई चीज़ हो जाए तो ज़माने को गाली देने लगता है, तो दरअसल यह गाली ज़माने को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को गाली देना है। यह जिक्र करने के बाद शेखुल इस्लाम ने इनसे चंद मसाइल अख्ज़ किए। पहला मसला ये है कि इन अहादीस में ज़माने को गाली देने और बुरा भला कहने की ममानियत है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने को बुरा भला कहना अल्लाह ताला को ईज़ा पहुँचाने के मुतरादिफ करार दिया है। नंबर 3, फ़इन्नल्लाह हुवा अद-दहर, दर हकीकत अल्लाह ही ज़माना है। यह जुमला अज़हद काबिल तवज्जो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम दहर नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने को पैदा किया, लिहाजा जो ज़माने को गाली दे गोया उसने अल्लाह को गाली दी। नंबर 4, इंसान को सब्ब व शत्म से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बसा औक़ात लाशऊरी तौर पर इंसान सब्ब व शत्म का मुर्तकिब हो जाता है, अगरचे वह उसका इरादा न भी करे। तो ये चंद मसाइल थे जिनसे शेखुल इस्लाम ने कुरान मजीद की आयत और हदीस से अफ़ज़ किया है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के मनहियात से महफूज रखे और जिन चीज़ों से अल्लाह ने और उसके रसूल ने मना फरमाए उनसे बाज रहने की तौफीक अता फरमाए और हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।